إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سنت اور بدعت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ دونوں بہت اہم ہیں. ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں بہت باریک سا فرق ہے، اور یہ فرق کو سامنے نہ رکھا جائے تو سنت بدعت بن جائے گی، اور کس کس طریقے سے ہمارے ہاں بدعت رائج ہو گئیں. پہلے سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ کا مقام بلند کتنا اونچا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اس سے سمجھیے کہ آپ کے بارے میں بتایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو. تو اس سے کیا ہوگا؟ اتباع رسول کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا مقام بلند کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے جزو ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کامیابی کی ضمانت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا قبولیت اعمال کی نشانی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی رسول کی اطاعت کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اب آپ سوچیں، رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برابر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کا جواب دیا گیا سورہ نجم میں. کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیا کرتے جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے. اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں. آپ کا کام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، جو شریعت نازل فرمائی، اس کا پرچار کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. گویا نبی کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی. نبی کی بات پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کر رہا ہے. نبی کی بات کا انکار ایسے ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. تو ہمیں پابند کیا گیا اس بات کا کہ نبی کو دیکھو کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی عبادت کرنے سے پہلے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہیں. اسوہ حسنہ نبی کی ذات ہے تمہارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو آخرت پر یقین رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کو اپنے لیے نمونہ بنائے، ماڈل بنائے، اگزامپل بنائے، اور جو کچھ نبی دیں اس کو ایز اٹ از قبول کر لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا حکم دیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. یہ نبی کے مقام بلند کی ایک دلیل ہے.
کہ جو کچھ نبی جیسے دیں اس کو قبول کریں، جس چیز سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے سنت، یہ ہے طریقہ، یہ ہے محبت کی نشانی، اتباع سنت کا جذبہ، کہ میں اگر وضو کرنے کے لیے بیٹھوں تو پہلے معلوم کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا، تاکہ میرا وضو، میری طہارت سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر سنت سے ہٹ کر ہو تو کیا نقصان ہے؟ اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور وہ وضو نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی اگر باتھ روم میں جائے، ایک بالٹی سے منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو کیا وہ وضو ہوگا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا جبکہ چہرے پر وہ ایک بالٹی پانی ڈال کر آیا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وضو یہ عبادت، اور عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وضو سنت کے مطابق کیا جائے گا تو ایک جگ پانی بھی وہ استعمال کرے گا تو وہ بالٹی کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا باعث بن جائے گا، وہ وضو بن جائے گا۔ اسی طرح سے نماز کا مسئلہ ہے کہ میں جب نماز کے لیے جاؤں تو پہلے معلوم کروں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ نماز میرے طریقے کے مطابق، مولوی صاحب کے طریقے کے مطابق نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی اور کیسے پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمیں تو بتایا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا۔ تو تمام بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ وضو کریں تو سنت کے مطابق۔ اس کے لیے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ مسنون طریقے سے وضو کیسے کیا جاتا ہے، مسنون طریقے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تاکہ میرے وضو کو سنت کے مطابق وضو قرار دیا جا سکے، میری نماز اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اسی طرح سے تمام عبادات کے مسائل ہیں۔ کوئی بھی عبادت اگر میں کروں تو وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اس کا پورا فائدہ اور اجر و ثواب مجھے ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میری ہر ادا، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائے، تمام چیزوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، دنیا کی تمام چیزوں سے۔ بیوی بچوں سے محبت ایک فطری چیز ہے، ہونا چاہیے۔ ماں باپ سے محبت ایک فطری چیز ہے، ہونا چاہیے۔ دنیا سے محبت ایک فطری چیز ہے، ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے۔ مگر یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کم ہوں، اور نبی کی محبت ان سب چیزوں پر غالب آ جائے۔ بیوی بچوں کا ڈیمانڈ ہے، اور سنت ایک طرف کہتی ہے کہ یہ کام کرو، تو بیوی بچوں کو ناراض کریں مگر سنت کو نہ چھوڑیں۔ یہ ہے نبی سے محبت کا مطلب۔ ماں باپ کی ایک خواہش ہے مگر سنت کا ایک تقاضا ہے، جو ان سے ٹکرا رہا ہے تو ماں باپ کو چھوڑیں مگر سنت کی مخالفت نہ کریں۔ یہ ہے محبت کا مطلب۔ دنیا داری کے کچھ تقاضے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا دنیا داری میں کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا داری جو شریعت سے ٹکرا جائے، دنیا کو پیچھے کر دو، شریعت کو اوپر کر دو، نبی کی بات کو اوپر کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو یہ محبت ہر چیز پر غالب آ جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے جیسے بتایا گیا کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ ادا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی ہو، وہ محبت سے ٹکرا رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ نور میں کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، ورنہ عذاب آ جائے گا، ورنہ فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یعنی رسول کی مخالفت باعث عذاب علیم، رسول کی مخالفت باعث فتنہ ہوگی۔ کوئی قوم، کوئی ملت
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرے تو وہاں فتنہ مچے گا، وہاں عذاب علیم آنے کا خطرہ ہو جائے گا۔ ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مجبور کر دے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا اور کوئی کام سنت سے ٹکرانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں، یہ سنت کے مقابلے میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت انویشن، کوئی بھی ایسا کام کیجئے شریعت سمجھ کر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا، جس کا طریقہ نہیں بتایا، تو یہ بدعت بن جائے گی، اور یہ بدعت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور یہ بدعت کے ناپسند ہونے کے لیے یہ خود کافی ہے کہ تمام خطیب حضرات جمعہ کے خطبے کے موقع پر، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی اسکول آف تھاٹ سے ہو، جو بھی خطیب ہوگا مسلمان، وہ عام طور پر اس کو دہراتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ضلالت یہ نار میں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ریجیکٹڈ، رد کر دیا جائے گا، ثواب نہیں ملے گا اس کام کا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ سبحان اللہ۔ چھوٹ جائے گی دولت، یہی سب کی سب، نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے رب۔ کسی بھی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ کردار کی اصلاح، عبادتوں کی ادائیگی، برائیوں کی مخالفت، بہترین مسلمان وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ صرف اللہ کی رضا سے ملے گی جنت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، قاری صہیب میر محمدی۔ تاکہ ان کے درجات کی بلندی ممکن ہو سکے۔ کیوں مومنین اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک ایک پل کا استعمال، اچھے برے اعمال۔ ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں گفتگو روکی گئی تھی وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی کام شروع کروں تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور ثواب کا یہ بھی کام تھا جو آپ نے نہیں بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ دین کو آپ نے مکمل نہیں چھوڑا، نامکمل چھوڑا، اور مجھے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یا اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا کام ثواب کا ہے، کون سا کام عذاب کا ہے، اس لیے شریعت کے علاوہ بھی بعض چیزوں کو میں اپنی طرف سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ نبی پر اتنا بڑا الزام رکھ دیں کہ آپ شریعت کو پورا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے۔ بعض اوقات ہمارے بہت سارے بھائی جو بعض اوقات بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی نیتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں، اچھی نیت ہوتی ہے، اس لیے نیت کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کوئی بھی کام کو بہتر ہونے کے لیے 2 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو نیت بھی نیک ہو، اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور دوسرا وہ کام سنت کے مطابق ہو۔ نیت اچھی ہے
وہ کام سنت کے خلاف ہو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں جو سنت کے مطابق کر رہے ہیں، نیت میں فطور کھوٹ آ گیا، ثواب نہیں ملے گا۔ دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، نیت بھی اچھی ہو، کام بھی وہ عین سنت کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو بدعات کرتے ہیں نیک نیتی سے کرتے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، مگر بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، اسی لیے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مگر الٹا ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کام میں برائی کیا ہے، میں تو نیک نیتی کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس سے منع کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ کام غلط کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی ایک موٹا سا طریقہ ہے سمجھنے کا۔ مثلا نماز پڑھنا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نماز تو اچھی عبادت ہے۔ اگر آپ مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے جان کر 4 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کی پوری نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ کیوں رد کر دی جائے گی اچھا کام ہونے کے باوجود؟ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے وہ نماز ادا کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعت بتائی، اب ہم پابند ہیں کہ 3 ہی پڑھیں، 4 پڑھیں گے تو ساری نماز رد کر دی جائے گی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اچھی عبادت ہے، مگر غروب آفتاب کے بعد جان کر تاخیر کرتا ہے افطار کرنے میں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد افطار کرتا ہے، تو محنت زیادہ کر رہا ہے، روزے کا دورانیہ زیادہ ہو گیا، تو کیا ثواب بھی زیادہ ملے گا؟ نہیں، اس کا سارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ جو ٹائم بڑھتا جائے گا اس کے روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا، کیونکہ سنت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد فوری روزہ کھول دینا چاہیے، اس میں اگر تاخیر کرو گے تو ثواب گھٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے میں نیک نیتی سے آدمی کر رہا ہے، مگر سنت کے طریقے سے وہ ٹکرا رہا ہے، اسی لیے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس اصول کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو پھر دیکھیے صحابہ کرام اس پر کیسے عمل کرتے تھے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے، نوافل تو اچھی چیز ہے، مگر وہ جگہ غلط۔ حضرت علی نے اس کو منع کیا، اس نے کہا کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی کوئی گناہ ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کا نہیں، مخالفت رسول کا گناہ تم کو ہوگا، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت اور نفل نہیں اور تم پڑھ رہے ہو۔ روک دیا گیا، حالانکہ نماز اچھی چیز ہے مگر سنت سے ٹکرانے والی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ ایک آدمی کو چھینک آ گئی، الحمدللہ کہنے کے بجائے اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اچھی چیز ہے، مگر غلط جگہ پر اس نے کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا صرف الحمدللہ کہنے کا، تو آپ والسلام علی رسول اللہ کیوں زیادہ کر رہے ہیں؟ روک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم اتباع کرو نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، یہی کافی ہے تمہارے لیے، اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز زیادہ مت کرو، اس کا تمہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سختی سے روکا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہونا چاہیے معیار، اور یہ ہے فرق سنت اور بدعت کے درمیان۔ سنت وہ ہے جو نبی سے ثابت، سنت وہ ہے جو نبی کے فرامین، سنت وہ ہے جو صحابہ کرام کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور اگر شریعت کے اندر، دین کے اندر کوئی کام ہم اپنی طرف سے کریں جس کا ثبوت ادھر سے نہیں مل رہا ہے، وہی بدعت بن جائے گی، اور اس کے اندر ثواب کے بجائے الٹا ہمارا پیسہ بھی ضائع، محنت بھی ضائع، گناہ بھی لازم ہوگا اس کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے اس کو ذرا سمجھیے تاکہ ہم بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ ہر خطیب اس کو دہراتا ہے ہر جمعہ میں کہ بدعت مت کرو اس لیے کہ یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ مگر شادی بیاہ، غمی خوشی، موت اور حیات کے مسئلے میں کتنی بدعات ہم میں رائج ہو گئیں۔
جیسے جنازے کا مسئلہ ہے، موت کے بعد کتنی کتنی بدعات ہم کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے مسئلے میں، اور اس کے بعد اس کے غسل کے مسئلے میں، پھر اس کی تدفین کے مسئلے میں کیسی کیسی بدعات کرتے ہیں لوگ۔ کوئی آدمی جا کر قبرستان میں اذان دے رہا ہے مرنے کے بعد، تدفین کے موقع پر کیا وہ اذان دینے کا موقع ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنازے آتے رہے، آپ نے کبھی اذان دی قبرستان میں ٹھہر کر قبر کے سامنے؟ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو دین کو ہم اور آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے تھے، کیا انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ ثواب اس کے اندر کیسے ملے گا؟ اور پھر تدفین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ ان کے لیے، یعنی جس کے گھر میں ماتم ہو جائے، وفات ہو جائے، اس کے لیے دوسروں کو، رشتہ دار یا پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے، کھانا بنائے ان کے لیے جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کریں، یہ سنت ہے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان سے کھینچو جتنا لے سکتے ہیں، 3 دن کے بعد ختم، 10 دن کے بعد ختم، 40 دن کے بعد ختم، پھر برسی کے نام پر، چہلم کے نام پر کیا کیا چیزیں ہمارے درمیان رائج ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے کیا سمجھ کر جاتے ہیں؟ وہ جو مردہ تھا وہ برڈن اور بوجھ تھا، اس لیے اس کے مرنے کی خوشی منا رہے ہو، اس لیے دعوت دے رہے ہیں یہاں پر اتنی انواع و اقسام کے کھانے؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، تو ثواب یعنی صدقہ آپ دے رہے ہیں، کیا صدقہ ہر ایک کھا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونگری عطا فرمائی، دولت ہے، سب کچھ آپ کے گھر میں موجود ہے، پھر بھی صدقہ آپ کے لیے جائز ہوگا؟ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، کوئی اختلافی چیز نہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت۔ اگر صدقہ دینا ہو تو وہ تو غریب کا، مستحق کا، مسکین کا، محتاج کا حق ہے، اس کا حق آپ مار کر کھائیں اور کہیں کہ یا اللہ مردے کو ثواب دے دے، مرنے والے کو، تو کس بات کا ثواب؟ جو کھانا آپ کو نہیں کھانا چاہیے، جو محروم، مستحق اور غریب کا حق ہے، وہ آپ کھائیں اور کہیں کہ ثواب ملے اس کا۔ اور پھر جس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کس دل سے آپ کو کھلا رہا ہوگا؟ وہاں کسی کے باپ کی لاش اٹھی، کسی کے ماں کا جنازہ اٹھا، اور آپ کہتے ہیں کہ اسی کو کھلائے؟ سنت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر کھانا پکا کر اس کو کھلائیں، آپ مدد کریں اس کی، نہ کہ اس سے چھینیں۔ یہ ہمارے باطل رسوم ہیں کہ ان کے اوپر ہم بوجھ بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت سارے رسم و رواج غمی کے موقع پر شروع کیے گئے، اور پھر ولادت کے موقع پر بچہ پیدا ہو، کرنا کیا چاہیے، کرتے کیا ہیں؟ بہت سے سنت کے کام ہم نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کرتے ہیں۔ مثلا عقیقہ کرنا ایک سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا بچے کی پیدائش پر، یہ سنت ہے۔ بہت سے لوگ اس سنت کے بجائے لڈو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کچھ تقسیم کر رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کھلا لیں، کچھ بھی تقسیم کر لیں، مگر سنت کی برکت اور سنت کا ثواب سنت کو چھوڑ کر کبھی نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں کتنی کتنی بدعات رائج ہیں، اور یہ بدعتیں ہر جگہ ہوتی بھی کچھ الگ الگ قسم کی ہیں۔ لوگ عجیب عجیب انداز سے یہ کرتے ہیں، کہیں دلہے میاں کو جب وہ پورا تیار ہو جائے بارات کے ساتھ لے جاتے ہیں قریبی مسجد اور کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب سب کے سامنے وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ کہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ دلہے میاں تیار ہو گئے اور تیار ہونے کے بعد کہیں وہ مزاروں پر جاتا ہے، کہیں کا یہ رواج ہے۔ کہیں ایسے ہوتا ہے کہ دلہے میاں تیار ہو گئے، قاضی صاحب آنے کے بعد ان سے پہلے کلمے پڑھواتے ہیں، سب کے سامنے اب وہ کلمے پڑھے۔ اب وہ یاد کرتے رہتا ہے کہ شادی کی محفل میں سب کو کلمے سنانا ہے، کہ اگر یاد نہ ہو تو پھر بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے قاضی کو آہستہ کہہ بھی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ پڑھتے جائیے، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا کلمے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا یہ واقعی سنت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے؟ مگر یہ چیز رائج ہو گئی اور لوگ اس کو دین سمجھ کر قبول کر لیے۔ دیکھنے میں بظاہر اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، کہیں دلہے میاں 2 رکعت نماز ادا کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر وہ 2 رکعت نماز شادی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے 2 رکعت یا اسی طرح لوگوں کے سامنے کلموں کا ورد، یہ اصل میں اپنے اپنے علاقوں کا رواج، اور وہ رواج آہستہ چلتے چلتے بدعت کی شکل بن جاتی ہے کہ اگر کہیں پر آپ
جہاں یہ کلموں کا رواج ہے، دلہے میاں کو کلمہ پڑھائے بغیر ایجاب و قبول کروا دیں تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید نکاح ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ کلمے نہیں پڑھائے گئے، کیونکہ وہ یہی دیکھتے آئے ہیں طور طریقہ اپنا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں دین کے نام پر یہ رائج ہوتی ہیں، لوگ نیک نیتی سے ہی کرتے ہیں، مگر جیسے میں نے کہا صرف نیت کا نیک ہونا کافی نہیں، نیت بھی نیک کریں، عمل بھی سنت کے مطابق ہو تاکہ اس کا پورا پورا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کو پہچاننے، سنت سے محبت کرنے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بدعت کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ